الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ ایسے ضروری مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ حضرت سیدنا اسد اللہ و رسولہ حمزہ ابن عبد المطلب کی شہادت کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس میں ایک پہلو میں نے بیان کیا اور ایک پہلو کو نظر انداز کیا۔ وہ پہلو یہ تھا کہ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ذمہ داری ملی تھی وحشی کو، وحشی ابن حرب کو۔ یہ بعد میں صحابی ایمان والے ہو گئے، تو ان کی شہادت کا حکم دینے والا اور ان کے قتل کا حکم دینے والا اصل میں تو جبیر ابن مطعم تھے، چونکہ ان کے چچا مارے گئے تھے بدر میں، اس کے انتقام میں یہ سب ہوا۔ ایک اور نام بہت اہم ہے اس میں، ہندا بنت عتبہ، یہ عتبہ کی بیٹی ہیں، اور عتبہ بھی مارا گیا تھا بدر میں۔ تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر وحشی میرے والد کا انتقام لیتا ہے حمزہ سے، چونکہ عتبہ کو مارنے والے حضرت سیدنا حمزہ تھے جنگ بدر میں، تو میں اس کو آزادی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی رقم بھی انعام میں دوں گی۔ اس طرح کی باتیں اور روایتیں تفسیر میں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، اور یہ سارا سب ہوا۔ پھر اس کے بعد میں ہندا بنت عتبہ نے یہ بھی کیا کہ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وحشی کو اور اپنے قریبی لوگوں کو حکم دیا کہ اس کا کچا کلیجہ لاؤ نکال کر۔ اب یہ بڑی دردناک داستان ہے اور اس کو بڑی تفصیل سے عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، میں نے اسی لیے بیان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ عام معلومات میں ہے یہ چیزیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس سے جتنی سخت دشمنی ہوتی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کو اتنا زیادہ نقصان پہنچاتے، ناک کاٹ لینا، آنتیں نکال لینا، اور نکال کر پھر گھر کے پرندوں کو کئی دن تک کھلانا، آنکھیں نکال لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ ایسے انہوں نے بھی کیا، ہندا نے، کہ سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد حکم دیا کہ ان کا کلیجہ نکال کر لاؤ، ان کے کان، ان کی ناک اور ان کی انگلیاں وغیرہ یہ سب چیزیں کاٹ کر لاؤ تاکہ میں اس کے اپنے زیورات بناؤں۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، میں نے اس کو بالقصد بھی بیان نہیں کیا، میں نے کہا یہ ساری چیزیں تو لوگوں کے علم میں ہے ہی، جو اوتھنٹک اور ضروری باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد تقریباً مکمل ہو گیا، بلکہ ہو گیا، اور 7 شوال کو یہ غزوہ احد مکمل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے شہداء ہیں ان کو اب دفن کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ بہت سارے مدینے کے لوگوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھا کر لے کر چلے گئے تاکہ ان کو مدینے میں دفن کریں۔ حالانکہ اسلامی دستور یہ ہے اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جنگ کے شہداء کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس میدان میں وہ قتل ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کو اللہ مکہ مدینہ بار بار لے جائے، حجاز لے جائے، تو آپ جائیں گے تو دیکھیں گے جس جگہ جو شہید ہوا تھا وہ اسی جگہ دفن ہے، وہ اسی جگہ آرام کر رہا ہے۔ میدان بدر میں بھی پورا ایک انہوں نے کمپاؤنڈ بنایا ہوا ہے اور اسی کے اندر شہداء بدر 14 وہی دفن ہیں، اور یہ 70 جو شہداء احد تھے یہ احد کے دامن میں آج بھی آرام کر رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آقا نے حکم دیا کہ آپ لوگ جا کر ان کو کہو کہ وہ اپنی اپنی لاشیں واپس لے کر آئیں، کیونکہ اسلام کا قانون ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ جو شہید جہاں شہید ہوا ہے وہیں اس کو دفن کرو۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے لاشیں لائی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ کفن کی بڑی قلت تھی، کپڑے کی، کتنے عظیم لوگ تھے اور کس طرح رب نے ان کو اپنے پاس بلایا، بے سر و سامان۔ کفن کی اتنی قلت تھی کہ حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب، اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان 2 صحابہ کو کفن جب دیا جانے لگا تو حضرت حمزہ کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا، صرف ایک چادر تھی جس پر سفید دھاریں بنی ہوئی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ اسی میں ان کو
لپیٹ دو. جب لپیٹا جانے لگا تو وہ چادر ایسی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانپتے تو سر, یعنی وہ سائز چھوٹی تھی. تو آقا نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے کہ سر کو ڈھانپ لو اور پیر پر ازخر, وہاں ایک گھاس ہوتی ہے مدینہ میں, ازخر گھاس, ذرا وہ لمبے لمبے اس کے کانٹے ہوتے ہیں, وہ ان کے پیروں پر لپیٹ دو. اس کو بنا گیا اور اس کو پیروں پر ڈال دیا گیا. اس طرح حمزہ ابن عبد المطلب. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ضابطہ بنایا کہ رشتہ داروں کو, دوستوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں ڈالو. جیسے حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب اور اسی طریقے سے ان کے بھانجے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ, یہ دونوں ماموں بھانجے, تو آقا نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک ساتھ ڈالو. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمرو اور عمرو ابن جموح, یہ دونوں بڑے پکے دوست تھے. پورے عرب میں ان کی گہری دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی, اور دونوں شہید ہو گئے. تو آقا نے حکم دیا کہ دونوں کو ایک کفن میں ایک قبر میں رکھو. پھر جب قبروں میں ڈالا جانے لگا تو آقا نے حکم دیا کہ جو ایسے ہوں جن کو زیادہ قرآن یاد ہو تو ان کے لیے کچھ ذرا الگ جگہ بناؤ قبر میں, اور ان کو پہلے قبر میں ڈالو. یہ اس ترتیب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو شہدائے احد کو دفن کیا, اور یہ آج بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں. آپ کو اگر موقع ملے اور آپ وہاں جائیں تو شہدائے احد کے مزاروں پر ضرور حاضری دیں, ایصال ثواب کریں جو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اللہ سے مانگیں. وہ بڑی مقدس ترین مقامات ہیں جہاں یہ ہستیاں آرام کر رہی ہیں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ احد کے میدان میں کوئی تعمیری کام کیا گیا یا بارش کی وجہ سے کچھ کیا گیا, تو آج بھی ان کی قبروں میں ان کے بدن صحیح سلامت موجود ہے. اس کو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں, یعنی زندہ گواہ ہیں کہ ہم نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے جس حالت میں ان کو دفن کیا گیا ہے. حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سرکار پر اتنا غم تھا کہ آپ کی خواہش یہ تھی, اور آپ نے کہا بھی, سیرت ابن اسحاق میں اس کو بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے. جب ان کو دفن کیا جانے لگا تو آقا نے فرمایا میرے جی میں آتا ہے کہ میں اپنے چچا کو دفن کروں ہی نہیں, ان کو اسی میدان میں ایسے ہی رہنے دوں, اور ان کو کوے اور چیلیں اور حجاز کے مدینے کے پرندے نوچیں, اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے تو میرے چچا کا بدن پرندوں کے پیٹوں سے نکلے اور اللہ کے دربار حاضر ہو اور میری نبوت کی گواہی دے. میری یہ خواہش ہے. تو صحابہ نے فرمایا آپ کی خواہش پر ہم قربان, اگر آپ فرماتے ہیں تو مت دفن کرو, ایسے ہی رہنے دو. تو آقا نے فرمایا اس کی بہن صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, آپ نے فرمایا وہ بڑا دل چھوٹا کرے گی کہ میرے بھائی کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پھر حضرت سیدنا حمزہ کو بھانجے کے ساتھ دفن کیا. یہ 7 شوال کو ہو گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب صفیں لگا لو. صحابہ کو صفیں درست کروائی, پھر اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کی, پھر ایک دعا کی, وہاں مغفرت کی دعا کی, امت کے لیے مانگا, اپنے جو شہداء تھے ان کے لیے مانگا, اور فرمایا کہ یا اللہ جب تو مجھے اٹھائے گا تو ان کے ساتھ اٹھانا اور ان کا میرے ساتھ حشر کرنا, میں ان کے سچے ہونے کی اور ان کے ایمان کی تیرے سامنے قیامت کے دن گواہی دوں گا. یہ دعا فرمائی اور پھر صحابہ سے کہا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں. 7 شوال کو شام کے وقت یہ قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا. جب یہ حضرات مدینے میں داخل ہوئے نا تو اللہ اکبر, کیا عورتیں تھیں اس زمانے کی, یعنی عقل حیران رہ جاتی ہے. احد سے یہ حضرات نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساتھ میں صحابہ ہیں, مجاہدین بدر ہیں, احد ہیں, یہ سب حضرات ساتھ میں نکلے. تو راستے میں بنو دینار کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو عمر دراز تھی. اس کا نام نہیں ملتا سیرت کی کتابوں میں, کون تھی پتہ نہیں. تو یہ خاتون آگے بڑھی اور کسی صحابی کے اونٹ کا نکیل پکڑ لیا, کہنے لگی تجھے پتہ ہے اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا شوہر, میرا بھائی اور میرا باپ تینوں شریک تھے. تو صحابہ نے پوچھا وہ ان کے نام کیا ہیں؟ تو شوہر کا نام بتایا تو صحابہ نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے. پھر بھائی کا نام بتایا تو صحابہ نے بتایا وہ بھی شہید ہو گئے. پھر والد کا نام بتایا تو صحابہ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے. تو اس خاتون کی پیشانی پر ذرہ برابر بل نہیں آئے. ہر رشتہ دار کی اور ہر عزیز کی وفات پر, شہادت پر یہ یہی پوچھتی تھی
کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، تو صحابہ خاموشی اختیار فرماتے۔ پھر جب تینوں کی شہادت کی خبر یقینی ہو گئی تو پھر اس خاتون نے پوچھا اچھا بتاؤ، اب تو بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، بس ہم سے تھوڑے پیچھے ہیں، وہ خیر عافیت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلل، کہ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیر عافیت سے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے میرا باپ، میرا بیٹا اور میرا بھائی شہید ہو گئے تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہر غم ہلکا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے چلے تو وہاں مدینے میں انٹر ہونے سے عین پہلے، چونکہ خواتین اپنے رشتہ داروں کے استقبال کے لیے، مجاہدین کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تو راستے میں حضرت حمنہ بنت جحش یہ ملی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی عبداللہ کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے فرمایا ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا میرے ماموں جان حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا کیا بنا؟ صحابہ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس خاتون نے پوچھا میرے خاوند مصعب ابن عمیر، وہ جو جھنڈا اٹھا رہے تھے نا، مصعب ابن عمیر کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو جب خاوند کی اور شوہر کی وفات کی خبر سنی نا تو بل بلا کر رو اٹھی، ایسا بل بلائی کہ سرکار ذرا پیچھے تھے تو آپ کو اس کی چیخوں کی آواز ہے۔ تو سرکار نے پوچھا یہ خاتون کیوں روتی ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کو اس کے خاوند کی خبر کی وجہ سے صدمہ لگا ہے اور وہ چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً آج مجھے اس بات پر اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہو گیا کہ عورتیں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ یہ بڑی دردناک داستانیں ہیں اور ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ 7 شوال کو شام کے وقت یعنی عصر اور مغرب کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور اپنے گھر میں جب تشریف لے گئے تو ساتھ میں سیدنا علی ابن ابی طالب بھی تھی، یہ دونوں حضرات اپنے گھر میں گئے تو اندر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی اور حضرت فاطمہ کو دیا، فرمایا اس کو صاف کرو، اس پر خون لگا ہوا ہے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت سیدنا علی نے بھی نکال کر دیا کہ میری یہ تلوار بھی آج بہت چلی، اس کو صاف کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تلوار تو ابو دجانہ اور سہیل ابن حنیف سے زیادہ نہیں چلی ہے، تم تو بہت آگے چلے گئے تھے۔ ابو دجانہ نے اور سہیل ابن حنیف نے جو لڑا ہے اس جیسا لڑ کے دکھاؤ، یعنی محبت میں فرمایا۔ 7 شوال کو آپ دیکھیے، یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ سب چیزیں پڑھو تو ہمارا بچہ اب تینڈوا کر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے، اور ہمارے بچوں کی نظر میں یہ سب ہیرو ہیں، تو یہ کون تھے؟ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، کہاں چلے گئے ہم اور کن سے ہونے کا ہم کو دعویٰ ہے۔ خیر دیکھو پھر چھلک جائے گا پیمانہ تو بہت بات۔ 7 شوال کو مغرب کے وقت سرکار مدینہ منورہ گئے، آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی مشرکین مکہ اور ابو سفیان کا لشکر شرافت کے ساتھ مکہ جانے والا نہیں ہے، چونکہ مکے سے احد کی لڑائی ہونے سے پہلے جو خط حضرت عباس نے بھیجا تھا، اس خط میں حضرت عباس نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا تھا چچا جان نے کہ محمد یہ تمہارے شہر کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، سنبھل کے تیاری کر لو۔ تو آقا نے جب اس خط کو پھر سے پڑھوایا تو آپ نے کہا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی شرافت سے مکہ نہیں جائیں گے، ہمارے پاس صرف آج کی رات ہے، اس رات میں ہم کو مدینہ منورہ کی سیکیورٹی انتہائی تیز کر دینا ہے۔ اب صحابہ زخموں سے چور ہے، دل کے اعتبار سے بھی زخمی ہے اور بدن کے اعتبار سے بھی زخمی، کسی کا کوئی شہید ہو گیا، کسی کا کوئی زخمی ہو گیا، کسی کا کچھ۔ اس کے باوجود صحابہ نے پوری رات حفاظت میں گزاری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات غور اور تدبر میں گزاری کہ کل کیا کرنا ہے۔ رات بھر ہر چوراہے پر، ہر سڑک پر بچے جوان بوڑھے آرام کر رہے ہیں، کچھ ٹہل رہے ہیں، کچھ ہتھیاروں سے لیس ہو رہے ہیں، کیونکہ کل سخت حکم آنے والا ہے۔
اب آزمائش آپ دیکھیے، اور اس آزمائش میں صحابہ کا جمنا دیکھیے، اللہ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے اور اپنی شایع نشان بدلہ عطا فرمائے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں یا تو گھروں میں صحابہ کا ذکر کریں، صحابہ کے نام ازبر ہونا چاہیے، شہدائے بدر کے، شہدائے احد کے، اسی طریقے سے شہدائے کربلا کے، اسی طریقے سے شہدائے تبوک کے نام یاد کرو۔ ہمارے بچوں کو کرکٹ ٹیموں کے پوری ٹیموں کے نام یاد ہیں، پورے فٹ بالوں کے نام یاد ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو 10 عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں ہیں۔ بہت صدمے کی بات ہے۔ تو 7 شوال اور 8 شوال کے بیچ کی جو رات تھی، یہ پوری رات مدینے میں انتہائی خدشے کی اور خطرے کی تھی۔ تو صبح جب ہوئی نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے فوراً بعد اعلان کیا، ہم کو چلنا ہے۔ فجر کے بعد کیا اعلان کیا؟ ہم کو چلنا ہے۔ تو جو جنگ لڑ کے آئے تھے احد سے، وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ چلیں گے، تو جانا تو ہے ہی، سرکار کا حکم آ گیا تو اب تو ٹال نہیں سکتے، جانا تو ہے ہی، تو ہمارے ساتھ اور لوگ بھی چلیں گے۔ اب سرکار نے حکم دیا کہ وہی لوگ چلیں گے جو کل احد سے آئے تھے، ان کے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ ان کے بدن زخمی ہیں، کسی کا پیر، کسی کا ہاتھ، کسی کا کچھ کٹا ہوا ہے، اور کوئی صدموں سے نڈھال ہے، لیکن کسی ایک صحابی نے، کسی ایک نے کوئی عذر نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں۔ آقا نے حکم دے دیا۔ اب دیکھیے نا، ہمارا کبھی کبھار بھساول سے لے کر بامبے تک کا ٹکٹ ویٹنگ ہو جائے نا، تو ہماری اس دن فجر ویٹنگ، ٹکٹ ویٹنگ ہو جائے نا تو ہماری اس دن فجر کیا ہوتی ہے؟ یا تو دوسری تیسری رکعت میں پہنچیں گے، یا فجر پھر ظہر میں ہوگی، نہیں یا میں 7-8 گھنٹے کا سفر ویٹنگ سے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ سب سے کوتاہی ہوتی ہے ہمارے، لیکن سرکار نے حکم دیا نا، اور حکم میں آزمائش آپ دیکھیے، کیا حکم دیا؟ جو لوگ کل احد سے بچ کے واپس آئے وہی چلیں گے، اس کے سوا اور کوئی نہیں چلے گا۔ تو منافق ذرا چاپلوس ہوتا ہے، وہ اوور ایکٹنگ کرتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، اس میں اس کا مزاج ہوتا ہے اوور ایکٹنگ کرتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جو احد شروع ہونے سے پہلے 300 لوگوں کو کمینہ بھاگ گیا تھا، وہ آ کر سرکار کے پاس قدم میں بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اب آپ لے کر چلیے ساتھ میں، اور بڑی خوشامد کرنے لگا۔ آقا نے فرمایا نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ میرے ساتھ وہی لوگ چلیں گے جو کل احد میں تھے۔ اس کو اجازت نہیں ملی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں احد میں اس لیے نہیں آ سکا تھا کہ میرے گھر پر میری جوان بہنیں تھیں اور والد صاحب شہر سے باہر تھے، ان بہنوں کی، ان بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری والد نے مجھے دی تھی، اس لیے میں نہیں آ سکا، لیکن اب میرے والد آ گئے ہیں اور لوگ بھی ہیں، لہٰذا مجھے ساتھ چلنے دو۔ انہوں نے بڑی خوشامد لگائی، اور ان کا عذر سچا تھا، جو بات انہوں نے جو وجہ بتائی سچی تھی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم آ سکتے ہو۔ شہدائے احد کے ساتھ، شرکائے احد کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 شوال کو روانگی اختیار فرمائی۔ چلتے 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ایک انکل ملے، چچا جان، عمر دراز آدمی تھے، اللہ جزائے خیر دے، ان کا بڑا احسان ہے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے 4 پارے میں، اس لیے میں خاص طور سے ان کو بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حمراء الاسد پہنچنے سے پہلے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دلی محبت تھی۔ آج بھی ہوتا ہے، بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ان کو سرکار سے بڑی محبت تھی۔ جب پتہ چلا کہ محمد یہاں سے گزر رہے ہیں تو پاس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ میں نے سنا، مجھے معلوم پڑا کہ مکے والوں نے تمہارے چچا کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اور تمہارے فلاں فلاں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ تو سرکار خاموش بیٹھے۔ آقا نے فرمایا میرا ایک کام کرو، آگے جا کر دیکھو کہ ابو سفیان کہاں پہنچا ہے، اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کا جب تم سے سامنا ہو جائے تو بولنا مت کہ میں مسلمان ہو گیا، یا بولنا مت کہ میں محمد سے ملا، صرف یہ کہنا کہ
کہ محمد پیچھے سے بہت بڑی فوج لے کر تم پر حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ چچا جان تیز رفتار دوڑے اور دوڑ کر مقام روحہ پہنچ گئے۔ مقام روحہ پر مکے والوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ سرکار کا جو اندیشہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ مکے والے وہاں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے اور بہت جوش میں تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم آئے تھے کس کام کے لیے اور کیا کر کے جا رہے ہیں؟ آئے تھے اس لیے کہ مدینے کو اور محمد کو تہس نہس کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو چھوٹی موٹی جھڑپ کر کے واپس جا رہے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، پھر سے مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ چچا وہاں پہنچ گئے۔ کون؟ معبد ابن ابی معبد خزاعی، ان کا نام میں نے ابھی تک بولا ہی نہیں، ان کا نام تھا معبد ابن ابی معبد الخزاعی رضی اللہ عنہ۔ یہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو واقعتاً محمد کے شک کے مطابق جو ہے نا مدینے پر حملے کی ٹھان رہے ہیں، تو یہ گئے، ارے بھائی یہاں سے جاؤ، محمد اتنی بڑی فوج لے کر آ رہا ہے نا کہ میں نے زندگی میں اتنی بڑی فوج نہیں دیکھا۔ اور پھر کیا کہا معلوم ہے؟ جوش اتنا ہے کہ ان میں کا ہر آدمی گرم تلے ہوئے کباب کی طرح ہے، اگر وہ اور تم مل گئے نا تو تم میں سے ایک بھی خیر عافیت سے مکہ نہیں جا سکے گا، اس لیے اسی میں بھلائی ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا بھائی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو اندیشہ ہے کہ ہم لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں اور محمد اور اس کا لشکر جرار، یعنی لشکر جرار کہتے ہیں اتنا بڑا لشکر کہ جس کی دھول سے ہی دشمن ڈر جائے، گھوڑے چلنے کی وجہ سے غبار اڑتا ہے، لشکر جرار کہیں تم کو دبوچ نہ لے۔ تو ابو سفیان اور جو فوجی تھے اس کے مشرکین تھے وہ ذرا گھبرائے، چونکہ وہ پہلے کانفیڈنس میں آ رہے تھے۔ حالانکہ ان میں ایک شخص تھا صفوان ابن امیہ، وہ کہہ رہا تھا کہ اب مت لڑو، واپس مکہ چلو، لیکن ابو سفیان بڑا زور دے رہا تھا اور لوگ راضی ہو گئے تھے اور یہ لوگ ریٹرن جا رہے تھے مدینہ، لیکن یہ چچا وہاں پہنچ گئے معبد۔ انہوں نے بڑی خوفناک تقریر کی، تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ تو ابو سفیان نے کہا چلو جانے دو، میں ویسے بھی 1 سال کا وعدہ کر کے آیا ہوں، میدان احد میں اس نے کہا تھا نا کہ اگلے سال بدر میں ملیں گے، ویسے بھی میں وعدہ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے اب چلو واپس چلتے ہیں۔ اب یہ جب نکلے نا تو نکلتے وقت ان کو ایک قافلہ ملا عبد القیس کا، قبیلہ عبد القیس کا ایک چھوٹا سا قافلہ ملا۔ تو ابو سفیان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پر چال کھیلا۔ سرکار نے معبد کو بھیجا تھا، ابو سفیان نے یہ عبد القیس کو پکڑا، قبیلہ عبد القیس کو، اور کہا کہ ایک کام کرو گے؟ انہوں نے کہا کام تو کریں گے لیکن پیسہ چاہیے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اگر میرا کام تم نے ٹھیک سے کیا تو جب تم مکہ آؤ گے میں تم کو اتنی کشمش دوں گا کہ یہ اونٹ بھر کر کشمش تم لے جاؤ گے۔ ابو سفیان کشمش کا بڑا تاجر تھا مکے میں۔ تو عبد القیس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ عبد القیس کے لوگ تیزی سے گئے اور مقام حمراء الاسد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملے۔ قرآن نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ میں تو ہماری اردو زبان بڑی تنگ ہے، چھوٹی زبان ہے۔ عبد القیس کے لوگ گئے اور سرکار سے اور صحابہ سے کہا کہ ابو سفیان بہت بھاری بھرکم فوج لے کے مکے سے ایک کمک لے کر تم پر حملہ کر رہا ہے، ذرا تیاری کر لو۔ تو یہ تو وہ تو ایمان کا جان کا سودا تھا نا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، کہتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ ایک وفد صحابہ کے پاس آیا عبد القیس کا، اور اس نے صحابہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، تم پر حملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ یہ شاید میری اس دھمکی سے ڈر جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کا یہ حال ہوا تھا کہ فزادہم ایمانا، اس دھمکی سے صحابہ کے دل میں کوئی ڈر نہیں پیدا ہوا بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم کو ابو سفیان اور مکے والوں کی کوئی فکر نہیں پڑی ہے، ہم کو تو ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ یہ میں نے پوری داستان آپ کو احد کے تعلق سے ہر جزیہ ضروری حصہ آپ کو بیان کر دیا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کریں کہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں اور جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کی برکت سے ہم کو مستفید فرمائیں۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔